الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کی آیت نمبر 9 تک پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 10 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، سورۃ الطلاق ہم نے پڑھی، سورۃ التحریم پڑھی۔ دونوں کے مضامین عورتوں کے حقوق سے ریلیونٹ ہیں، عورتوں کی عائلی زندگی میں ان کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، عورتوں کو کس طرح سے خاوند کے تابع فرما رہنا ہے، خاوند کو کیا چاہیے عورتوں کے متعلق کس معاملے میں اویئر رہیں، سینسٹیو ایشوز ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی عائلی زندگی کے معاملے میں تربیت کی گئی۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ خاص طور پر واضح کیا جا رہا ہے خواتین کو کہ وہ خود کو اپنے شوہروں کے تابع سمجھتے ہوئے آخرت کے حساب سے بالکل بے خبر نہ ہو جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ جان چھوٹی یا غافل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، یعنی عورت ہے تو اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی، اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے اور فرائض سے بالکل بے خبر نہیں ہونا۔ یہ اس عورت کی پرسنل خود ذمہ داری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت خاوند کے چکر میں نافرمانی الہی کر بیٹھے۔ اگر ایمان ہوا، اعمال صالح پاس ہوا، تبھی نجات کی کوئی صورت بننی ہے، ورنہ یہاں پر مثال کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ ورنہ دیکھ لو، اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے عقد میں تھیں۔ کیا انہوں نے؟ فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ یعنی وہ جلیل القدر پیغمبروں کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عقد میں ان کی زوجہ تھی لیکن کافرہ تھی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، حضرت لوط کی زوجہ، وہ بھی کافرہ تھی۔ ان کی خیانت اور بے وفائی، یعنی ان زوجین کی خیانت اور بے وفائی دین کے معاملے میں تھی۔ کیا کرتی تھی؟ اپنے شوہروں کی جاسوسی کرتی تھی اور ان کے راز اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے خیانت کی تو کیا ہوا؟ پھر ان کے کچھ کام نہ آیا ان کا انبیاء کی زوجہ ہونا۔ یعنی لوط کی بیوی تھی تو اس کا انجام بھی برا ہوا، اور نوح کی بیوی تھی ان کا انجام بھی برا۔ کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی پانی میں ہی ڈوب کر غرق ہو گئی، یعنی جب طوفان نوح آیا تھا تو ان کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی تھی، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئی تھی اہل ایمان کے ساتھ، پانی آیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گیا، سیلاب میں غرق ہو گئی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ پتھراؤ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اب بیویاں یہ انبیاء کی تھیں لیکن ایمان پاس نہیں تھا، عمل پاس نہیں تھا، لہٰذا عذاب نار، عذاب جہنم، کافرہ، فاسقہ۔ اور وقیل ادخلا النار مع الداخلین، آخرت میں کہہ دیا جائے گا ان سے کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اب دو عبرت انگیز مثالوں کی حقیقت ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف اولو العزم پیغمبر 5 ہے نا، ان میں سے پہلے جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔
ٹھیک ہے، اولو العزم پیغمبر ہیں، انہوں نے 950 سال اللہ کے پیغام کی دعوت میں صرف کیے، اور ان کی بیوی کافرہ تھی، تو ان کی بیوی ہونے کے ناطے بخشی نہیں جائیں گی کہ ہاں ان کے شوہر نبی تھے تو وہ بخشی گئی، نہیں، عمل ان کا ان کے ساتھ ہے، اور اپنے عمل کی تباہی کا وبال ہی وہ چکھ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں بدقسمتی سے کہ ہم اپنے آپ کو عمل سے بالکل غافل کر دیں، اور صرف نسبت یا عشق یا محبت کا نام دے کر یعنی اگر ہم اطاعت رسول نہیں کر رہے تو ہم محبت رسول کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں اس کو اگر امپلیمنٹیشن اس کی دیکھی جائے نا، کہ ہم کہتے ہیں جی ہم نبی کے امتی، ہم تو بخشے جائیں گے، بھئی امتی ہیں تو آپ ذرا ان کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کو تو ایگزیکٹ سنت کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ، آپ تو سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، آپ تو دھوکہ دہی، آپ فریب، آپ چال سازی، آپ جال بازی، آپ ہر طرح سے جو ہو وہ اپوزٹ کام کر رہے ہو، جو شریعت نے حکم دیا اس سے اپوزٹ، جس سے منع کیا وہ کام خوش اسلوبی سے، اور کہہ رہے ہو کہ جی امتی بخشے جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ انبیاء کی زوجہ تھی، وہ نہیں بخشی جائیں گی، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کس کرائٹیریا پہ خود کو خالص سمجھ رہے ہیں؟ ہم کس کرائٹیریا؟ دیکھیں شفاعت رسول برحق ہے، مقام محمود کا ذکر قرآن کریم میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کیا یہ سوچیں کہ ہم اس شفاعت کے حقدار ہیں، اہل ہیں، یا بہت آسان ہے ہمارے لیے کہہ دینا کہ جی ہم جو ہیں وہ شفاعت ہوگی اور بخشے جائیں گے، اللہ کرے، لیکن عمل کیا ہے؟ پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح ان کو نا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ایسے برے وقت، ایسے برے حالات ہو سکتے ہیں کہ انسان کے، کہ جب وہ ایمان قبول نہ کرے تو انجام کے اعتبار سے اس طرح کا اس کا انجام ہوگا جو کہ انبیاء کی زوجین کا ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ آپ کو میں نے بتا دی۔ اس کے بعد خاص طور پر ذکر ہوتا ہے اگلی آیات میں، اگر ہم دیکھیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے، کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، ان کا نام حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت مزاحم، یہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس بارے میں بھی جو ہے وہ تصدیقی روایات ملتی ہیں کہ دریائے نیل سے حضرت موسیٰ کا صندوق انہی نے نکالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام بھی کیا تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی، اور ہمیشہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کیا کرتی تھی۔ جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ اسے خدا نہیں مانتی اور موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے، تو فرعون نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے، اور اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اے میرے پروردگار تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے اس ظالم قوم سے جلد از جلد چھٹکارا دے دے۔ اب یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حضرت عاصیہ کس مشکل سے دوچار تھی، ٹھیک ہے، کیا کہ ایک عظیم فرمانروا کی بیوی ہیں، اور وہ شخص خود کو خدا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ایک طرف تو ہر قسم کی آسائش، عزت، دولت، سو کالڈ شہرت، جس کو کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو ہیں وہ ایڈوپٹ کر سکتے ہیں، اور دیٹ وڈ بی انف، وہ نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کہا سو کالڈ دنیاوی عزت، اللہ کو چھوڑ کے اس کی نافرمانی، اس کی معصیت کے بعد کیا کمائی؟ تو اگر ان کے لیے دیکھا جائے تو ایک طرف یہ دنیا تھی، لیکن ان کے ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی محبت کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اللہ سے دعا کری، اللہ مجھے نجات دے دے فرعون سے بھی اور اس کے اس عمل سے بھی۔ یہ عمل کیا؟ اول تو ان پر جو ان پر ظلم ہو رہے تھے وہ،
اے تبارک و تعالیٰ مجھے نجات دے دے ان سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور اس کافر قوم سے مجھے نجات دے دے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اس قوم کے، یعنی جو قبطی تھے ان کے اعمال سے از حد بیزار ہو چکی تھی حضرت آسیہ، جس کے بعد ان کی زبان سے یہ دعائیں نکلی، نہایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریازاری کرتے ہوئے دعا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پچھلی جو آیت ہے اس میں 2 کافرہ عورتوں کا ذکر ہے جن کے شوہر نبی ہیں لیکن ان کو بچا نہیں سکے، اور یہاں ایک گھر والی جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں، ان کی شان قرآن کریم میں ان کی عصمت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ان کی شان عرفہ و اعلیٰ بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں حضرت آسیہ کی. ٹھیک ہے، اور اگر ظالم حکمران کی عقد میں تھی جو کافر تھا تو شاید ان کو بھی اس سے نقصان پہنچے، نہیں، ہر ایک کے ساتھ اس کا عمل ہے، جیسے ان کافرہ کے ساتھ ان کا عمل تھا اس طرح یہ نیک تھی ان کے ساتھ ان کا عمل تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک طرف بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں، اور دوسری طرف ایک بدترین مرد کے گھر میں بہترین سیرت اور کردار کی حامل بیوی ہے. اور ظاہر ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن حضرت مریم، حضرت خدیجہ، عائشہ، حضرت فاطمہ جیسی عظیم مراتب جو عظیم المرتبت خواتین ہیں ان کی فہرست میں ان کا بھی شمار ہوگا. ٹھیک ہے، حضرت مریم ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، ان جیسی عظیم مراتب کی حامل خواتین میں حضرت آسیہ بھی شامل ہوں گی. سبحان اللہ. اور حضرت آسیہ کے ذکر کے بعد ساتھ ہی ذکر ہوتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. اب یہاں ایک اور مثال بیان، یعنی اس رکوع کی آخری آیات میں 2 مثالیں کافرہ، یعنی 2 نام کافرہ عورتوں کے اور 2 مومنہ کے ذکر کیے گئے. اب یہاں کس کا حضرت آسیہ کے بعد ذکر ہے؟ تیسری مثال ایسی خاتون کی ہے جو خود بھی نیک تھی اور ان کی تربیت بھی انتہائی پاکیزہ ماحول میں ہوئی تھی. کون سا ماحول؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، سورہ آل عمران آیت نمبر 37. ان کی کفالت حضرت زکریا نے کی تھی اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اللہ اکبر. اور یہ واحد خاتون ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں بائی نیم ہے. اس کے علاوہ خواتین کا ذکر تو ملتا ہے، سورہ نور میں حضرت عائشہ کی عصمت کا ذکر ملتا ہے ہمیں، اور جس طرح یہاں امرأۃ فرعون ذکر ہے، امرأۃ نوح، لوط، اس طرح بائی نیم ذکر نہیں ہے. ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کو بائی نیم پکارا گیا اور والد کے نیم کے ساتھ جو ہے وہ پکارا گیا کہ عمران کی بیٹی مریم وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، نے ان کے ساتھ جو نہایت غلط الزامات یہود کی طرف سے جو نصارہ کو لگائے جاتے تھے اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی، ان سب سے بری الذمہ اللہ نے ان کی عصمت کی گواہی قرآن میں لکھ دی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرشتے جو کچھ بتاتے تھے انہوں نے وہ سب باتیں دل و جان سے تسلیم کی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیا بھر کی عورتوں میں چن لیا ہے اور یہ کہ اللہ کے حکم سے تمہارے ہاں بیٹا ہوگا. اسی طرح حضرت مریم نے زبور، تورات اور عہد نامہ قدیم سمیت تمام الہامی کتب اور صحائف کی تصدیق بھی کی تھی. اس کا ذکر ہے وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور پھر ذکر ہوتا ہے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بہت ہی فرما برداروں میں سے تھی. تو ایک چیز اور بھی کلیئر ہوتی ہے اور وہ بہت اہم ہے. ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ خواتین کے لیے اور پاکیزہ خواتین پاکیزہ مردوں کے لیے، اور اس کو انتہایت غلط کنسیپٹ میں ہم یہ لے جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں مثال ہے، لڑکی تو بڑی پاکیزہ نیک تھی اور مرد اس کو فلاں ملا، یا مرد بڑا نیک اور پاکیزہ تھا اور عورت جو ہے اس کی بیوی وہ ویسی نکلی، ایسی ویسی نکل آئی. تو
قرآن پاک میں تو یہ ہے. تو اول تو مذکر اور مؤنث کا ذکر ہے یہاں پر، تو علماء نے بہت سی ڈیبیٹ کی ہے. بعض کہتے ہیں قلبی میلان کا ذکر ہے، بعض کہتے ہیں پسند اور چوائس کا ذکر ہے، بعض کہتے ہیں کہ مقام و مرتبہ کا ذکر ہے. مختلف اقوال ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ وہاں جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تھی تو اس کے حوالے سے اگر ہم پاسٹ کو دیکھیں، شان نزول کو دیکھیں اور اس آیت کو سمجھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں خبیث باتیں کہی تھی ان کو سوٹ ہی وہ کرتا تھا کیونکہ وہ خود خبیث تھے. الخبیثات یہ مؤنث کا صیغہ باتوں کے لیے کہ بیہودہ باتیں انہوں نے ہی کی جو خود خبیث تھے، اور اچھی باتیں تو وہی کرتے ہیں جو خود پاکیزہ ہوتے ہیں. جیسے اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے سٹینڈ لیا کہ وہی آنے سے پہلے بھی وہ اس چیز کا اقرار کر رہے تھے. وہی نے تو پھر سٹیمپ لگا دی نا اس سے پہلے بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پس منظر میں بھی اس آیت کو جوڑا جا سکتا ہے. یعنی ہم اس آیت کو غلط لیتے ہوئے ہم بہت سی چیزوں کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ جی نیک مرد نیک عورتوں کے لیے، تو یہاں اللہ کے انبیاء سے بڑھ کر کوئی برگزیدہ ہو سکتا ہے؟ اور ان کی عقد میں کون ہے؟ کافرہ عورتیں. بالکل اسی طرح سے حضرت آسیہ ہیں، اللہ کی بہت نیک بندی ہیں، عقد میں کس کی ہیں؟ فرعون کے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ اسی طرح سے حضرت مریم ہے تو ان کا ذکر آتا ہے تو ان کی عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈزنٹ مین کہ جی جس آیت کو ہم نے غلط سمجھ رکھا ہے اس کی غلط تعبیر ہمارے سامنے ہو سکتی ہے، یا معنی یہ ہو سکتے ہیں، سمجھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو ایڈوپٹ کرتے ہوئے آخری اور حتمی فیصلہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. کہ جی ہم اگر زمانے میں ایسا کچھ ہوتا دیکھتے ہیں تو یہ ممکن ہے. عورت نیک ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو قرآن میں ہم نے ایسی مثال پڑھی. تو ہم یہ پتھر پہ لکیر سمجھتے ہوئے کہ ان آیات کا مطلب سورہ نور میں جو آیات مینشن ہے ان کا مطلب یہی ہے کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، تو کہ کوئی ایسے ان میچ کپل دیکھ لیا تو یہ نہ کہے کہ جی قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں غلط ہیں، یہ غلط ہو گیا. نہیں جی، ہماری تعویل ہماری سمجھنے میں غلطی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اگر کلیئر کٹ تفسیر ہوتی تو یہاں کلیئر کٹ ذکر نہ ہوتا مثال کے ساتھ. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجداری ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.